السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ ایک بہت اہم ویڈیو کلپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہم نے اپنی آج کی اردو لائیو سٹریم میں احمدی مبلغین کی ایک ویڈیو پہ مختصر تبصرہ کیا۔ اس ویڈیو کے اندر 8 احمدی ایکٹیو مبلغین جو دن رات ٹک ٹاک پہ لوگوں کو احمدیت کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے درمیان اس چیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، مرزا صاحب کی نبوت کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ لاہوری جماعت کے کلپ پہ تبصرہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ احمدی موومنٹ کا جو قادیانی گروپ ہے، یعنی خلیفہ کے تحت جو ہیں، جو مرزا صاحب کی نبوت کو ماننے کے دعوے دار ہیں، یہ ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ دوسری بات ہے، عام لوگ گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ گفتگو کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا یہ پروفیشن ہے، جو دن رات ٹک ٹاک پہ اور دیگر پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے لوگوں کو احمدیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور تیسری بات، یہ تقریباً تمام لوگ وہ تھے جو 2 3 4 نسلوں سے اس موومنٹ کا حصہ ہیں۔ اب آپ نے غور اس بات پہ کرنا ہے کہ آج 2025 میں جب مرزا غلام احمد قادیانی کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 117 سال گزر گئے، آج ان کے ماننے والے اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، ان کا نبوت کا دعویٰ تھا کہ نہیں تھا۔ میری ایک عام احمدی سے درخواست ہے، اس کلپ کو توجہ سے سنیں اور پھر آپ نے اس پہ اپنے دل میں غور و فکر کرنا ہے کہ کیا یہاں پہ کوئی آپ کو دال میں کالا معلوم نہیں ہو رہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے وقت میں مسجدوں میں جا جا کے حلف دے کے کہتا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میرا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مرزا صاحب کے دنیا سے جانے کے چند سال کے بعد 1908 میں وہ جاتے ہیں اور 1914 میں ان کے ماننے والے، غیروں کی بات نہیں ہے، ان کے ماننے والے 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ وہاں بھی مین ٹاپک کیا تھا کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی نبوت کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے، ان کو نبی ماننا ہے کہ نہیں ماننا، اور آج کے دن تک یہ بات چلی آ رہی ہے۔ میری عام احمدی سے درخواست ہے، آپ کا دل اس بات کو گوارا کرتا ہے؟ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کے طور پہ مبعوث فرماتے ہیں، وہ انسان سب سے پہلے خود اس منصب پہ ایمان لاتا ہے، اپنی نبوت پہ خود ایمان لاتا ہے، یہ اس کا پہلا کام ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہاں پہ کیا معاملہ ہو رہا ہے سارا؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر یہ احمدی مبلغین کیمرے کے سامنے لائیو بیٹھ کے پبلکلی ڈسکشن کرتے وقت اتنے کنفیوز ہیں، اپنی نجی محافل میں ان کی کنفیوژن کا کیا عالم ہوگا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کلپ کو دیکھیے گا، اور جو لوگ میری اس پیغام کو دیگر پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا جو کلپ کا لنک ہے وہ انشاءاللہ وہاں پہ دے دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہ مرزا صاحب کو ماننے والے خلافت گروپ کے ایک اور آدمی کی انٹری ہوتی ہے جو میاں فیورٹ 49 کے نام سے اپنی براڈ لگاتے ہیں۔ اب بات کو نوٹ کیجئے گا، احمدی خلافت کو ماننے والا سوال پوچھ رہا ہے مسلمان سے کہ جناب آپ مجھے قرآن سے دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رسول منتخب کرنا چھوڑ دیا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسلمان نے کہا بھئی یہ تو آپ کے خود اپنے بندے کہہ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، کہ منتخب نہیں کرے گا۔ اب یہ جب تمام کشمکش چل رہی ہے نا، تو اس کشمکش کے اندر ایک اور احمدی کی انٹری ہوتی ہے۔ اب سنیے گا، یہ میاں صاحب بولیں گے۔ اب اللہ کا کرم، ملک صاحب اپنا کیا نام ہے میاں صاحب، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، تو میں عرض کرنی سی، میں سنیا تہاڈا سارا کنورسیشن شخصیت نے تے انہوں نے جدو ایک گل کر دیتی ہے تے کم از کم تہاڈے واسطے تے حجت ہو گئی، تسی تے اپنی ہن جان چھڈاؤ، باقی زندگی جڑی ہے تسی پریشان ہونا چھڈ دیو نا۔ یعنی جن لوگوں کو پنجابی سمجھ کرنا آ رہی ہو، وہ میاں صاحب عامر نذیر بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو دلائل دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے اپنے بندے طاہر امجد صاحب، جن کو وہ ٹونی کے نام سے عامر نذیر کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جب طاہر امجد صاحب نے خود کہہ دیا کہ مرزا صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں عامر نذیر صاحب اب مسلمانوں کا تو کام ہی ختم ہو گیا، جب ہمارے اپنے لوگ جو دن رات یہاں پہ ٹک ٹاک، یہ ٹونی صاحب جن کا نام ہے، طاہر امجد صاحب، یہ صبح سے لے کے شام تک تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے احمدیت کی، تو وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے اپنے بندوں نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، تو عامر صاحب آپ کا تو کام ختم ہو گیا، اب آپ تو ریسٹ کریں جا کے۔ بہ کے میاں جی سنتے سو کہ تانوں ہزار واری آکھیا چار دیواری دے اوتے کھلو کے نہیں سنیدا، اندر آ کے میں اگے حاضری لا کے گیا تھے 2-4 منٹ دی پہلے بھی حاضری لا گیا، تسی ادو نہیں سی کہ میں مارکیٹ گیا تے میں ہن آیا تے میں سنیا سارا بیان، ماشاءاللہ طاہر امجد صاحب نے بڑا پیارا مضمون دیتا حضرت مسیح موعود دی کتاباں تے تہاڈا تے مسئلہ ختم ہو گیا نا کہ نبوت کوئی نہیں، بھی نہ کوئی نبی نے نہ کوئی کچھ نہیں۔
हाँ जी बंद हो गया वो तो ताहिर साहब ने कहा हाँ जी मैं अरे सुन लो ना मैं ज़्यादा होने लगा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ए लो जी मैं निकलना ते मैं जश्न मकसद है कि मनाना करो तुसी आपस गलबात खाली अरे सुन लो करवाई मिल गई तुम हाँ लेकिन मैं ताहिर भाई क्योंकि एक समझ आ गई बात ना आपको? आपको कॉन्टेक्स्ट चल गया पता? वो कह रहे हैं भाई हमारे अपने लोगों ने जब ऐलान कर दिया तो आमिर साहब आप तो अब जाएं। अब ये जो अहमदी कादियानी मुबल्लिग साहब जो तशरीफ लाए हैं ना, अब ये अपने अहमदी कादियानी मुबल्लिगीन जो ब्रॉड पे मौजूद है उनको मुखातिब होकर देखे बात करेंगे। इल्मी घराने नाल तल्लक रखते ने इन्हां दे वालिद साहब या भाई ये जिनकी बात कर रहे हैं वही ताहिर अमजद टोनी साहब जिन्होंने ऐलान किया है और ऐलान करते रहते हैं कि नबूवत ख़त्म हो चुकी है। तो वो मियाँ साहब कह रहे हैं कि ये जो ताहिर अमजद साहब हैं इनका तारुफ क्या है, जरा उनके अपनी जुबान से दोबारा सुनिएगा। अरे सुन लो करवाई मिल गई तुम हाँ लेकिन मैं ताहिर भाई क्योंकि एक इल्मी घराने नाल तल्लक रखते ने इन्हां दे वालिद साहब या भाई वगैरह सारे मुरब्बियान भी रहे ने हुण मेरी इन्हां नूं ये गुजारिश है कि ये बजाय इत्थे टिकटॉक ते ये चीज़ बयान देण दे ना हज़रत खलीफातुल मसीह उल खामस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ की खिदमत खत लिखण के ये जनाब कोई मिसटेक हो रही है ते हज़रत मसीह मौत का कोई ऐसा दावा नहीं। जिस तरह के देखो साढ़े वास्ते तराबियां जड़ियां ने वो ना फर्ज सी ना सुन्नत सी लेकिन हज़रत उमर ने आके सैट कर दित्तियां अज तक चाड़े जेह्ड़े फिका हनफिया नूं मन्नण वाले ने ते अगर खलीफा सानी ये जा कोई मामला दस गए ने तो उहदी दुरुस्तगी खलीफा वक्त मौजूदा ही कर सकता है। मैं या तुसी या ताहिर अठवाल साहब या अली अकबर साहब या मोहसन साहब या बम्बास्टिक साहब असी नहीं कर सकते। ये जितनों के उन्होंने नाम लिए ना ये सारे के सारे एक्टिव अहमदी प्रीचर हैं जो तमाम दिन टिकटॉक पे तबलीग करते हैं। तो वो मियाँ साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे आदमी यानी कौन जो नस्ल दर नस्ल अहमदी हैं जिनका नाम ताहिर अमजद है, उन्होंने कहा कि अगर ताहिर अमजद को ये लगता है कि मियाँ साहब के मिर्जा साहब ने तो नबूवत का दावा ही नहीं किया, तो वो कह रहे हैं कि ताहिर अमजद साहब जो हैं फिर यहाँ बैठ के बातें करने की बजाय आज का जो अहमदी कादियानी खलीफा है उसको ख़त लिखें कि जनाब वो जो दूसरे खलीफा ने बात की थी मिर्जा साहब के बेटे बशीरुद्दीन महमूद ने कि उनके वालिद साहब तो नबी हैं, तो वो तो गलत थे। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुम यहाँ टिकटॉक पे बैठ के बात करते हो तो ये खत खलीफा को लिखो, तुम तो उसको खलीफा मानते हो। जो कि ये टोनी साहब बार बार ताहिर साहब जिनका निक नेम टोनी है ये बार बार ये कहते हैं जी कि मैं खिलाफत से वाबस्ता आदमी हूँ। तो वो कह रहे हैं भाई उनको खत लिखो ना, फिर आप अपने खलीफा को खत लिखो कि जनाब जमात को गलती लगी हुई है, मिर्जा साहब का नबूवत का तो दावा ही नहीं है। अब जरा सुनिएगा आगे। सानू ते जिन्ना ते खलीफा सानी दी सुन्नत चल रही असीं उहदे ते ही हां, लेकिन अगर हज़रत मसीह मौद है तो ये जमात ही इहनूं दुरुस्त कर सकदी है और खलीफा वक्त दुरुस्त कर सकता है ताहिर अमजद भाई दे बयान के मुताबिक। मिर्जा साहिब 1908 में चले गए यहाँ से, आज आप 2025 में बैठे हुए हैं, जरा साल गिन लें, तकरीबन 117 साल। 117 साल के बाद बैठ के मिर्जा साहब को मानने वाला आदमी, नस्ल दर नस्ल जमात में शामिल आदमी ये कह रहा है कि मिर्जा साहब का नबूवत का दावा नहीं है। तो उस पर उसको मशवरा दिया जा रहा है कि भी फिर जाके खलीफा साहब को खत लिखो कि हमें इससे पहले क्यों बताया कि वो नबी हैं। एक आम आमदनी इस बात पे गौर करना है। 117 साल के बाद डिस्कशन क्या हो रही है मिर्जा साहब के मानने वालों में, और इनमें से कोई लाहौरी नहीं है। जज़ाकल्लाह मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैंने हो गई सी काफी जस्तजू कि तुसी गार्ड क्यों नहीं ला रहे ते मैं हाजिर। वैसे आपस की बात है कि किसी गैर अहमदी को एंगेज करने से पहले हम आपस में तो फैसला कर लें, एक पेज पे तो हो जाए, ये बड़ा जरूरी बात है। अब बताएं, सुनी ना आपने बात। एक और मुबल्लिग साहब दरमियान में कूदे हैं, वो कहते हैं भाई किसी और को से बात करने से पहले हम खुद तो आपस में तो किस बात पे एग्री कर लें कि मिर्जा साहब नबी है कि नहीं है। सुन रहे हैं, आपकी मर्जी है। एक आम अहमदी अगर ये समझता है कि भाई इस बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है कि 117 साल के बाद मिर्जा साहब को मानने वाले खिलाफत ग्रुप में शामिल लोग, वो लोग जो नस्ल दर नस्ल इसका हिस्सा है, वो डिस्कशन क्या कर रहे हैं। वो बंदा खुद कह रहा है पहले आपस में तो तय कर ले कि वो नबी है कि नहीं है। मर्जी है जी, आपकी मर्जी है। क्योंकि हम आमन नजीर से डिस्कस करते करते आपस में हमारी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि हज़रत मसीह मौद जो है उनका दावा क्या है। पहले ठीक हो गया, सुनते जाइएगा। ये तो हम फिगर आउट कर लें। जी जी बासिर साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैंने कोई गलत बयान तो नहीं दिया। एग्री करता हूँ 100% आपके साथ। आप कंफ्यूज हैं, हम तो खुद कंफ्यूज हैं। तो ठीक हो गया। ये जो बम्बास्टिक साहब है ना, ये को आम बंदा नहीं है, इसकी ड्यूटी तबलीग की है। सारा दिन टिकटॉक पे बैठ के तबलीग करता है। वो क्या कह रहा है हम तो खुद कंफ्यूज हैं किस बात में कि मिर्जा साहब नबी थे कि नहीं थे। ठीक हो गया, सुनते जाएं। हमने किसी और से क्या बात करनी है। बिल्कुल, और इसकी दुरुस्ती सिर्फ निज़ाम जमात खलीफा वक्त कर सकते हैं या करा सकते हैं। जो ताहिर अमजद भाई कहते हैं या आम हम जैसे आमदी समझते हैं
تو ہمارے دونوں کے درمیان جو کنفیوژن ہے وہ نظام جماعت اور خلیفہ وقت کرا سکتے ہیں. کیونکہ اب آپ نے سن لیا, میں نہیں کہہ رہا کنفیوژن, ٹھیک ہے, ہر بندہ خود ان میں سے اعتراف کر رہا ہے کہ ہم تو خود کنفیوز ہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت تھا کہ نہیں تھا, تو ہم کسی اور کو کیا دعوت دیں. اس وقت چونکہ یہ خلیفۃ المسیح ثانی نے سارا کچھ اس پہ کام کیا, تو درست کے بھی جو اس کا قائم مقام خلیفہ وقت ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے. ہاں, تو اس وقت تک ہمیں ختم نبوت پہ غیر احمدیوں سے بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جناب, سمجھ آ گئی, سمجھ رہے ہو نا, سنتے جاؤ. کیونکہ ایک بڑی منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی نبوت جاری ہے, کہ بندہ آ جاتا کہتا ہے نہیں مسیح نبی نہیں ہے جی نبوت. سنتے ہو, احمدی مبلغ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے منہ کی کھانی پڑتی ہے. کہہ رہا ہم میں سے ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے, دوسرا کہتا ہے کوئی نہیں ہے. جاری نہیں ہے, نبوت ختم ہو چکی ہے. تو وہ ہماری تو اپنی دو پارٹیاں تو جڑا بندہ وچکار ہوندا لڈیاں پاندا ہوندا, وہ کہتے ہیں آپس وچ نپڑ لو پہلے. یہ سب اگر بات کرنے کی اجازت ہو نا, میں 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ نے ابھی یہ جو آدمی بات کرنے لگا ہے یہ ہے طاہر امجد, جن کا نک نیم ٹونی بتایا جاتا ہے, اور یہ اکثر کنفیوز کیونکہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, تو وہ کچھ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سارا بیان پچھلے مقصد ہے معاملے کے ساتھ. پچھلے تقریباً 1 سال سے جیسے ہمارے کچھ بھائیوں کی ایک کیسٹ ہوتی ہے 15 منٹ 20 منٹ 5 منٹ, تو یہ تقریباً 1.5 سال سے میں سن رہا ہوں. تو مجھے بھی یقین ہونے لگ پڑا ہے کچھ تو, لیکن اب وہ میاں صاحب کہہ رہے پچھلے 1.5 سال سے میں آپ کی, چونکہ یہ ٹونی صاحب چلتے ہیں کی بات کرتے کہتے ہیں نبوت ختم, اور یہ ٹونی صاحب مرزا صاحب کو ماننے والے خلافت گروپ کے اندر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ مجھ کو بھی یقین ہونے چلا کہ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. یہ سب احتیاط کرنی چاہیے نا, پھر اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا چاہیے نا. یہ پھر مناسب نہیں ہوتا کہ میرے بارے میں آپ کمنٹس دے دیں اور میرا کمنٹس نہ لیں. میاں صاحب میں یہ خلیفہ رابعہ کا ہی کچھ سنا دیتا ہوں. ابھی جناب یہ ابھی تک جتنی آپ نے گفتگو سنی ہے 10 منٹ کی, اب چوتھا مبلغ بیچ میں یہ سارے مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں, نوٹ رکھنی ہے بات آپ نے, ٹھیک ہے. اب چوتھے مبلغ صاحب آ گئے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے جٹ بھائی, میں ساری بات سمجھتا ہوں, لیکن چونکہ یہ چیز جو ہے یہ ایک جماعت لاہور اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے درمیان ایک علمی ڈسکشن تھی, اور اس میں تو بات سنیں یار. خلیفۃ المسیح رابع, خلیفۃ المسیح ثالث, خلیفۃ المسیح خامس, ان سب کی ریکارڈنگ کا ہم کو پتہ ہے, لیکن یہ ابھی کہا جاتا ہے کہ نہایت ہی ادب کے ساتھ خلفاء کے ساتھ آپ وہ کر سکتے ہیں اختلاف, تو اس لیے ہمارے کچھ بھائیوں کو اختلاف ہے, یہ بھی آپ یاد رکھیں. ہمیں پتہ ہے, ہم نے سنا ہوا سارا. اچھا میں نے سر ایک کوئک کمنٹ کر دوں, عام احمدی سے بستہ درخواست کرتا ہوں, ایک بات پہ غور کیجیے گا. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ امت کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے حکم و عدل بن کے مرزا صاحب آئے. جو شخص حکم و عدل بن کے آنے کا مدعی ہے وہ نبی تھا کہ نہیں تھا, اس پہ بحث ہو رہی ہے. کب سے؟ اس کے اپنے زمانے سے آج تک ہو رہی ہے. اور ایک بات کو نہیں بھولنا, یہ لاہوری نہیں ہے, یہ مرزا صاحب کو ماننے والے خلافت گروپ جو کہ مرزا صاحب کی نبوت کا مدعی ہے کہ وہ نبی تھے, ٹھیک ہے, یہ اس کے بندے ہیں سارے. بمباسٹر بھائی مسئلہ پتہ کیا, اب یہاں دیکھیں گفتگو چل رہی تھی طاہر بھائی کے پلیٹ فارم پہ. اب محسن صاحب اجرائے نبوت کے دلائل دے رہے ہیں. وہ یہ جو محسن صاحب کا نام لیا گیا, یہ مرزا صاحب یہ بھی احمدی مبلغ ہیں. تو وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی محسن وہ اجرائے نبوت کے دلائل دے رہا تھا. اجرائے نبوت سے اختلاف کر رہے ہیں عمر رضی صاحب. اب طاہر امجد بھائی نے جو بات کی, اگر انہوں نے حضرت مسیح موعود کو کوٹ کیا تو لازماً لام اعلیٰ صحیح کوٹ کیا. تو اب بات تو ہماری طرف سے ڈسپیوٹ ہو گیا. ہمارے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ جاری ہے, ایک بھائی کہہ رہا ہے نہیں جاری. تو اس کا فیصلہ نہ محسن بھائی کر سکتے ہیں نہ طاہر امجد بھائی کر سکتے ہیں. اس کا فیصلہ نظام جماعت کر سکتا ہے, خلیفہ وقت کر سکتا ہے پریزنٹ. تو ہمیں آپس میں گتھم گتھا ہونے کی میرا خیال ضرورت نہیں, کیونکہ یہ ایک ڈسکشن ہے. السلام علیکم. لے جناب ابھی 5واں مبلغ آ گیا, چونکہ ایک ٹائم ہے نا پینل کے اوپر 4 اور 4 8 لوگ بیٹھے, ابھی 5واں بندہ آ گیا ہے. عامر نذیر صاحب بائی دا وے جا چکے ہیں, اب یہ سارے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ 5واں مبلغ آ گیا جی. محسن صاحب یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا تھا نا ان سے کہ تعویلات جو ہیں اصل میں ان کی طرف پائی جاتی ہیں, میں نے اس 5ویں مبلغ نے
کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے. کہہ رہے جی وہ جو مسلمان ہیں نا وہ تعویلات کرتے ہیں کہ دیکھو جی نبوت ختم ہو گئی ہے جی, عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے جی, آئیں گے تو نبی ہوں گے. تو اس نے نہ کوشش کی ہے کور اپ کرنے کی, لیکن اللہ اکبر, اللہ کے اپنے پلانز ہیں. اس کے کور اپ کرنے کی کوشش کو اس کے اپنے لوگ ہی روند دیں گے ابھی پاؤں تلے. ذرا سنیے گا. جتنا بھی ان کو سنا ہے, عامر نذیر صاحب کو, ان کے دوسرے مولویوں کو, طویلات وہ کرتے ہیں. مثلا کیا ایک طویل کیا کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ نبی اللہ پہلے تھے اب نہیں ہوں گے. اب یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ کسی نے نہیں بتایا. نہ قرآن کریم اس پہ کوئی زور دیتا ہے, نہ ہی احادیث میں یہ ملتا ہے. لیکن شہزاد نہیں, ٹھہرے, آپ ان کی طویل کو چھوڑیں, وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص کو ہم مانتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں, رسول مانتے ہیں, ولی مانتے ہیں, مانتے ہیں, خلیفہ مانتے ہیں, مجدد مانتے ہیں. وہ تو پہلے فیصلہ کر لیں. وہی محسن صاحب سے میں کہنے لگا تھا کہ ٹھیک ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے چھوڑو مسلمانوں کو, پہلے خود تو فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہے. میری ایک دن بات ہوئی تھی ایک اور براڈ پہ, ایک اور دوست بیٹھے ہوئے تھے, وہ احمدی ہیں, ہم جانتے ہیں ان کی آئی ڈی کو, بتا بھی سکتے ہیں آپ کو آئی ڈی. انہوں نے جب یہ سوال, ایک ولید صاحب ہیں ان کے غیر جماعت, وہ سوال یہی کر رہے تھے کہ آپ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مانتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ امتی نبی مانتے ہیں. وہ کہتے کہ یہ جی امتی نبی نہیں ہے, یہ ذلی بروزی اور اس طرح سے نبی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس نے ایک اور براڈ کی ایک اور بات کوٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, وہاں مسئلہ بن گیا. یعنی یہاں پہ تو 8 کا مسئلہ بنا ہے نا, اب وہ کسی اور پہ بھی پرابلم آ گئی ہے, اس کو بھی ایڈ کر لیں. میں نے کہا یہ کوئی ایسا جو ہے یہ بات واضح نہیں ہوتی ذلی بروزی سے. بات واضح ہوتی ہے کہ کیا جماعت احمدیہ اس بات کو مانتی ہے کہ نہیں کہ آپ امتی نبی ہیں کہ نہیں. تو ہم تو مانتے ہیں جماعت احمدیہ کہ آپ امتی نبی ہیں. تو وہ کہنے لگے لیکن جماعت احمدیہ کے ہی افراد کہتے ہیں, بات تو سن لو بھائی, جماعت احمدیہ کے افراد ادھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کہیں بھی حضرت مسیح موعود نے امتی نبی کا لفظ نہیں بولا. ٹھیک ہو گیا جناب. اب اس نے حل پیش کیا کہ بھی امتی نبی کہہ لو. ایک اور مبلغ بول پڑا, اس نے کہا کہ بھئی کیسے کہہ لیں, مرزا صاحب کو ماننے والے ہی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کے بارے میں امتی نبی کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. اب کیا کریں؟ بلکہ یہ کہا کہ ایک لحاظ سے امتی اور ایک لحاظ سے نبی. اس سے مرکب لفظ جو ہے امتی نبی نہیں ملتا. وہاں پر ہی ایک اور صاحب نے یہی بات کی تھی کہ جی اب انبیاء کی جماعت کھڑی ہو, اس میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی ہوں, اور وہاں پر دیکھیں وہاں پر انبیاء کی جماعت ہو, بلکہ کوئی چائے والا اگر چائے دے تو وہ انبیاء کی جماعت میں سے نہیں ہو جاتا. یہ انہوں نے ایک بری مثال دی تھی. تو ہم نے پوچھا کہ یہ چائے والا کس کو کہہ رہے ہیں, تو وہ آپ سمجھ ہیں کہ انہوں نے چائے والا کس کو کہا تھا. تو یہ اس طرح کی سنتے ہو یہ چائے والا کون تھا, سنتے ہو ذرا. مثالیں جو ہیں یہ دے کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صاف فرمایا ہے کہ میں اس امت میں نبی ہو کر آیا ہوں اور میں امتی ہوں اور نبی ہوں. یہ بڑی واضح بات ہے, کسی کو ڈکانے چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جماعت احمدیہ اعلان کرتی ہے, سب کو پتا ہے غیر جماعت کو نہیں نہ کرتے. نہیں فاسق بھائی صرف 2 منٹ کی ہے یہ, اور وہ اچھا اب دیکھیے گا, وہ کہتے ہیں کہ ایک اور نے کہا کہ لو جی پہلے اس جس کو ابھی سن رہے تھے آپ, اس نے پہلے کوشش کی کور اپ کرنے کی, تو کور اپ نہیں ہوا نا. اب ایک نے کہا کہ میں کور اپ کرتا ہوں, میں نا چوتھے خلیفہ کی ویڈیو چلا دیتا ہوں. اب دیکھیے گا کہ چوتھے خلیفہ کو بھی یہ خود ہی رد کریں گے. سنیے گا ذرا. اس پہ شرائط کیا ہم آپ کے سامنے ٹوٹا نہیں چلا رہے, پوری گفتگو کی سن رہے ہیں آپ. رکھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں, صرف 2 منٹ کی یہ سن لیں. لیکن ایک بات آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو آج میں ایک چیلنج کرتا ہوں. جو باتیں یہ احمدی کی طرف منسوخ چیلنج کس کو کرتے ہیں؟ یہ چیلنج مرزا صاحب کے ماننے والوں کو ہی کر رہے ہیں. سنیے گا کر رہے ہیں, سوائے ان کے جو میں تسلیم کر چکا ہوں آپ کے سامنے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رسول اللہ کی پیشگوئیوں کے مطابق امتی نبی تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں لازماً سچی ہیں. کوئی مسیح سچا آ نہیں سکتا جب تک نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرے. تو وہ اقرار ہے. اچھا ویسے ایک سائیڈ نوٹ کے طور پہ آپ کو بتا دوں, اصل میں ذرا ان لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی ہیں. مرزا صاحب نے کہا ہے جو آنے والا مسیح ہے نا اس کے لیے نبوت شرط ہی نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھو کوئی سچا مسیح آ ہی نہیں سکتا. اب اگر طاہر صاحب ہم سے بات کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے کہ آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے نبوت شرط ہی نہیں ہے. اب کیا کریں, پڑھتے نہیں ہیں. لیکن باقی سب جو ان کی بکواس اور جھوٹ ہے اور تلی ہے, ان کے متعلق آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جب مبالغے کے چیلنج دیں تو اس وقت تو یہ 1000 بہانے بنا کر بھاگتے ہیں. اب میں آسان طریقہ کہتا ہوں, مبالغہ نام نہ رکھو.
ये बातें जो اچھا یہ جو کہہ رہا ہے کہ مباہلے کے چیلنج دے تو بھاگتے ہیں، وہ ایک مسلمان ہمارے ہیں نا، عبدالستار غالباً ان کا نام ہے میرے خیال، اگر میں بھول نہیں رہا، کہ مجھے کوئی بندہ درست کر دے کامنٹس کے اندر، عبدالستار شاید ان کا نام ہے، ایسے مجھے یاد آ رہا ہے، ان کے ساتھ مباہلے کے نتیجے میں یہ بندہ خود ہلاک ہوا ہے۔ مرزا طاہر مسلمان کے ساتھ مباہلہ کر کے دنیا سے جا چکا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ پڑھ کے سناتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ سب جھوٹی ہیں اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ساری عالم اچھا ابھی نا یہ بار بار کہے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ۔ ایک آپ کو بات بتاؤں، مرزا طاہر نے کہا کہ جو اس نے اپنے دور میں کہا تھا کہ 80 ملین لوگ ایک سال میں جماعت میں داخل ہوئے ہیں، کہتا ہے اگر یہ بات جھوٹی ہو تو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو گیس وٹ، خدا کی قسم آج جماعت خود مانتی ہے وہ بات جھوٹی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ گیا ہے تو جماعت نے اپنے نمبر کو 200 ملین سے ڈراپ کر کے کہاں پہ کھڑا کر دیا؟ 15 ملین پہ۔ وہ کہہ رہا ہے مرزا طاہر اپنے دور میں کہہ رہا ہے، ذرا بات کو سنیے گا جن کو نہیں پتا عام آمدیوں کو، مرزا طاہر نے اپنے دور میں کہا، ایک سال کے دوران کہا کہ 80 ملین لوگ، 8 کروڑ لوگ ایک سال میں جماعت میں داخل ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اسی مرزا طاہر نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو کہو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اینڈ گیس وٹ، آج جماعت کی تعداد کتنی ہے؟ آج جماعت خود پکار کے کہہ رہی ہے ہم 12 سے لے کے 15 ملین ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا 80 ملین ایک سال میں داخل ہوئے ہیں، اور 2003 تک وہ تعداد کو کھینچ کے کہاں لے گیا تھا؟ 200 ملین، 20 کروڑ، اور اس نے کہا تھا کم از کم 20 کروڑ ہیں۔ ذرا بات کو نوٹ کریں، 2003 میں مرزا طاہر کہہ رہا ہے کہ احمدیت کی تعداد کم از کم 200 ملین ہے۔ آج یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم 12 سے 15 ملین ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں جھوٹ بولوں تو میرے پہ لعنت۔ اب مجھے بتائیں، عام احمدی خود فیصلہ کر لے، اس پہ لعنت گئی ہے کہ نہیں گئی ہے؟ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ جماعت میرے ساتھ یہ کہے اور یہ کہیں کہ نہیں ہم سچے ہیں، اور اگر ہم سچے نہ ہوں تو اللہ ہم پر لعنت ڈالے۔ یہی بات اس نے تعداد کے بارے میں بھی کی تھی۔ یہ دیکھیں کہ خدا کی تدبیر کیا ظاہر کرتی ہے، ضرورت ہے تو آئیں میدان میں۔ یہ کہتے ہیں جماعت احمدیہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ بات مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے، اس نے لفظ جماعت احمدیہ نہیں لکھا، ٹھیک ہے، خود کاشتہ پودا لکھا ہے۔ آپ بتا دیں کس کو لکھا ہے؟ تمام دنیا کے کونے کونے سے ہر احمدی آواز بلند کرے، جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی جو بات مرزا صاحب نے اپنے بارے میں، اپنے ماننے والوں کے بارے میں، اپنے دیکھیں نا، تین ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو مرزا صاحب نے اپنے بارے میں لکھی ہے تب بھی احمدیت کے بارے میں ہے، یا اپنے ماننے والوں کے بارے میں لکھی ہے تب بھی احمدیت کے بارے میں ہے، یا اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں لکھی ہے تب بھی احمدیت کے بارے میں ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے، اس پہ لعنت ہو، تو اپنے منہ بولے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو، ہمیں کیا لگے؟ یہ حال ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ آج اللہ تعالیٰ اس کی مرزا صاحب کی اولاد میں سے، اس کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے اس پہ لعنت ڈلوا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے اسلامی جہاد منسوخ کر دیا، میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مرزا غلام قادیانی نے اس جہاد کو منسوخ کیا جو اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے کیا۔ اب ایک عام احمدی مجھے بتائے کہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے کیا اسلامی جہاد نہیں کیا تھا؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے جی کہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں اسلامی جہاد منسوخ کر دیا۔ اللہ کی قسم، نکلو میرے سامنے، مرزا صاحب نے اس جہاد کو لکھ کے منسوخ کیا جو اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے کیا تھا۔ وہ کون سا جہاد تھا؟ پھر دیکھ لیں آپ، مرزا صاحب کے اوپر لعنت بھیجنے والا شخص کون ہے؟ ہم نہیں ہیں، ان کی گدی پہ بیٹھا ہوا ان کی اولاد میں سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں پھر اللہ تو اللہ ہی ہے نا۔ یہ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈرگز کی تعلیم دی، میں کہتا ہوں جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ کہتے ہیں آپ نے 50 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی، میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرزا صاحب نے تو ساری کتابوں کے اندر الزامی جواب دے کے وہی بات کی ہے، وہ بھی لعنت ان کے اوپر ہی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں ان کی وفات ناپاک حالت میں ہوئی ہے، میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ کہتے ہیں آپ نے نبی رسول عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، میں کہتا ہوں یہ سچ ہے، اللہ سچوں پر رحمت فرمائے۔ ابھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ مرزا صاحب نے کیا دعویٰ کیا؟ چوتھے خلیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی رسول عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو میرے بارے میں یہ کہے کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ مفتری ہے۔ اب بتاؤ، اس نے ایک ہی بات کو سچا مانا، اس پہ مرزا صاحب ان کے سامنے کھڑے ہو گئے آ کے۔ یار کیا مذہب ہے یہ؟ آگے سمجھ سوری میں اچھا وہ کہہ رہے آگے سمجھ۔ اب پوری گفتگو میں کوئی بات ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوئی، ٹاپک کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں۔ اب آگے سنیے گا۔ اب وہ جو جو طاہر صاحب ہیں، طاہر امجد صاحب، جو یہاں پہ عتاب کا شکار ہیں، وہ اپنے
डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं? बात करना चाहता हूँ अब ये ताहिर अमजद वो आदमी है जब मुसलमानों की ब्रॉड पे जाता है ना, आप जरा इसकी जरा खिताबत सुनिएगा, भाई अपनी आइडेंटिटी लाओ, मजहूल। आज आप अंदाजा कर लें कि इसका अपना हाल क्या है। और ये कोई बहुत पुरानी, कोई सदियों पुरानी बात नहीं है, ये अभी 2 4 5 रोज पहले की बात आपको सुनवा रहा हूं मैं। देर से खामोश बैठा हूँ। यहाँ पर बहस हो रही है कि जी इमाम साहब ने क्या फरमा दिया। साथ साथ नंबर भी गिनते जाइएगा। अब ये आप इस वक्त छठे मुबल्लिग को, हम अल्फाज बड़े एहतियात से यूज करते हैं, इस वक्त छठे मुबल्लिग को सुन रहे हैं आप, छठा मुबल्लिग। अलैहिस्सलाम ने कह दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कह दिया। कुरान पाक में जब कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि नबूवत खत्म नहीं हुई तो हम इस क्यों बहस में पड़े हुए हैं? ये लो एक नया मौक़िफ़ आ गया। जाले कबर साहब वो बात करने देता है रमजा साहब को। जारे इधर ही बैठे हुए हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ क्यों फजूल बहस कर रहे हैं? अच्छा आप जा रहे हैं, ठीक है। मैं ये मुझे हैरत, मियाँ साहब ने राय दे दी, दूसरों ने दे दी, तो मुझे कोई हक ही नहीं पहुंचता कि मैं अपनी राय का इजहार कर सकूं। आवाज देखी है मैंने, आवाज देखते हो ताहिर अमजद साहब की, लोगों ताहिर अमजद साहब का दुख भी तो महसूस करो। ये आवाज आपने ताहिर अमजद की याद रखनी है। अगर किसी के लिए मुमकिन हो सके ना तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लो, फिर कभी इसको कंपेयर करना जब ये जोश खिताबत में मुसलमानों के जुबान को दराज करता है ना, तब इसकी आवाज को सुनिएगा। आज देखें जरा, जो कहा है, मैं हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम सिर्फ रो नहीं रहा प्यारा तो इस्लाम को अपने तमाम दावों में सच्चा पाता हूँ। और मैं, अच्छा ये इसकी एक गोल मोल स्टेटमेंट होती है। अभी देखिएगा इसको जवाब क्या मिलेगा आगे से। मैं नहीं समझता कि जमात अहमदिया का इससे अलग कोई मजमून है जो मैं बयान करता हूँ। और जब मैं अल्फाज भी हज़रत मसीह मौद के करता हूँ तो फिर किस पर इतराज कर रहे हैं? आप मुझ पर नहीं इतराज कर रहे। एक बात याद रखिएगा, ये वो बंदा है कि जो कहते हैं नबूवत खत्म हो गई है। मिर्जा साहब का मानने वाला, खिलाफत ग्रुप का हिस्सा, लाहौरी नहीं खिलाफत ग्रुप का हिस्सा, ये कहता है नबूवत खत्म हो गई है। बाकी जो 7 मुबल्लिगीन है वो उसका गिरबान पकड़ लेते हैं। वो आगे से कह रहा है कि मैं तो मिर्जा साहब को पेश करता हूँ। आप हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर इतराज कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं कोई अपनी राय दूं तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी राय है। अजीब बात यह है कि जब एक साहब 1 मिनट सिर्फ काइंडली, सॉरी, ये बता दें कि जो अभी खलीफातुल मसीह राबे ने फरमाया कि हजरत मसीह मौत का दावा नबूवत का और रसालत का है, ये सच है क्या? आपको इसके ऊपर कोई इतराज है? सुनते हो? अब सुने, ये बता दें। इतराज होगा तो मैं कर दूंगा। अब देखिए जरा, सुन लिया उसने कितना डायरेक्ट सवाल किया। उसने कहा कि भाई ये जो सारे लोग बैठ के कह रहे हैं कि मिर्जा साहब का जो दावा, हाँ उसने कहा जो अभी खलीफा साहब की जो मौक़िफ़ पेश किया गया कि मिर्जा साहब का दावा नबी और रसूल का है, इस पे आपको कोई इतराज है? आगे से क्या कहा? कहता है इतराज हुआ तो पेश कर दूंगा। और भाई तुम 1.5 घंटे से जो कह रहे, अब बोलो ना, बोलो अब। यहाँ कह दें कि नहीं है, क्यों करूं इतराज? जब बात खत्म हो, बात ठीक है। बाकी फिर अगे तकरीर साड़ी सुनी है बड़ी दफा कि हम हज़रत मसीह मौत आप। अच्छा मास्टर साहब 1 सेकंड है ताहिर अमजद भाई, कोई ऐसी गल मनु दसो कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ है और मैं ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਖਫੀਫ ਜਾਂ ਤਖਸੀਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਖੇੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਬ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਾਇੰਡ ਆੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਮਾਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਜ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ मसीह मौद दे इक़्तिबासात कोट करते हो तो कहते उन्होंने नबी अपने आप को क्या ही नहीं। ठीक हो गया ये सारे के सारे, ये खुलासा। अभी आपने पूरी बात का खुलासा सुना, इसको दोबारा कैचअप करें जरा, ये देखिए। मुताबिक नहीं होना, इनका हतमी फैसला जो है निजाम जमात ही कर सकती है ना, क्योंकि ये बयान तजाद वाले ने कि एक जमात कुछ कहती कि नबी ने, दूसरे ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ हज़रत मसीह मौद दे इक़्तिबासात कोट करते हो तो कहते उन्होंने नबी अपने आप को क्या ही नहीं। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਮਾਤ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ
ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੇੜੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਕਸਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। सुनते हो, कह रहे हैं हमारे आधे लोग, ये आपने बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, लाहौरी जमात की बात नहीं हो रही। मिर्जा साहिब को मानने वाले खिलाफत ग्रुप के बारे में वो कह रहे हैं कि हमारे आधे लोगों का बयान और है और आधों का और है, और वो दो बयान क्या है, एक कहता है नबी है, एक कहता है नबी नहीं है। ਇਹਦੀ ਦਰਸਗੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ नहीं होनी, शहजाद साहब ਦੀ ਵੀ नहीं होनी। जी बिल्कुल कस्तर बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सच्ची बात निकल रही है मुंह से, सही कह रही हैं आप। और एक बात याद रखिएगा, मिर्ज़ा साहब ने कहा कि झूठे के कलाम में तनाकुस ज़रूर होता है, कि जो बंदा झूठा हो ना उसकी स्पीच के अंदर ये मुतज़ाद बातें पाई जाती हैं। अतमी गल जी और निज़ाम जमात हज़रत खलीफत मसीह खामस की ज़ेरे क़यादत हो सकती है, ये दुरुस्तगी जरा भी शोभा सही है उनका ऐलान हो जाए। क्योंकि बात तो ये है कि हमारे खुलफा तो फिर नाउजुबिल्लाह बंदे मरवा रहे हैं अभी। मुझे कोई पूछे, ये कई लोग इतनी शाते हो गई हैं जी, आप मिर्जा साहब को क्या मानते हैं, अल्लाह का नबी रसूल, इनकार करो, नहीं करते भी इनकार। वो दुकानें लुट के ले गए, मकान लुट गए, हम भी कह सकते नहीं, है ही नहीं जी, उन्होंने तो कभी किया ही नहीं दावा, कहीं भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो सिलसिला आदम सफीउल्लाह से चला वो रसूल अल्लाह पे खत्म हो गए, हज़रत मसीह मौद जो है वो तो नबी रसूल नहीं है, वो तो बड़े भरा हैं। तो बस ठीक है फिर। ये जो बड़े भरा हैं ये हम नहीं कह रहे, ये मिर्ज़ा साहिब को नबी रसूल मानने वाला कह रहा है, याद रखिएगा। तो काम ठीक हो गया, लेकिन खलीफत मसीह राबे को आपने सुना कि उनका दावा है नबी और रसूल का, हमने तो सीधे साधे लोगों ने होंगे, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं भाई, तो असी तो जो खुलफा के मुंह से सुनते हैं वही पकड़ लेते हैं। बात वही है ना कि ये जो तवीले है ना ये उनकी तरफ पाई जाती है। मैंने पहले भी अच्छा, ये वही वाला बंदा है कि जो बेचारा बार बार ना कवर अप करने की ना कोशिश, यानी इसने बार बार कोशिश की है कि सारी चीज को डाइवर्ट करके ले जाए मुसलमानों की तरफ, कि भाई नहीं मुसलमान तावीले करते, किसकी बेचारे की याद चल नहीं रही, इसकी कोई सुनते ही नहीं है बेचारे की याद। ये था कि गैर जमात की तरफ पाई जाती हैं तवीले, ये जमात अहमदिया में बिल्कुल कोई तवील नहीं है। जो जमात अहमदिया की तरफ मंसूब करके तवीलें करते हैं वो भी गलत करते हैं। अब जमात अहमदिया ने हज़रत खलीफत मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह का आपने बयान बड़ा कतई सुन लिया है, साफ वाज़ेह फरमाया है कि आप उम्मती नबी हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, इतनी सी बात है। ये बात शहजाद साहब ये बात तो हतमी ठीक हो गया। अब इसको जवाब इसके अपने ही देंगे, सुने जरा। तो फिर अपनी मारते रह जा रहे हैं शहजाद साहब, हमारे अपने लोग हैं जो नहीं मानते इस बात को भाई। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, ओ फिर गलत जहाँ ये मिसाल दी जाती है, मैं और मियां साहब यही पिट रहे हैं, जैसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ ये चलो मिसाल दी जाती है, अंबिया की जमात खड़ी है, उसमें हज़रत मसीह मौऊद भी खड़े हैं, चाहे लाने वाला कोई और होगा, हज़रत मसीह मौऊद उसी जमात में शामिल हैं। ठीक है, तो गाली नहीं समझता ये। अभी आपसे किसी ने पूछा कि चाय लाने वाला कौन था? पता नहीं यार, ऐसी सारे ही हम सारे थाली के बैंगल कटी हुई पतंगे और कटे हैं। थाली के बैंगन कटी हुई पतंगे, कौन? मिर्जा साहब को नबी मानने वाले खुद अपनी जुबान से इतराफ कर रहे हैं। अल्लाह तो फिर अल्लाह ही है ना, अल्लाह तो फिर अल्लाह ही है। अल्लाह ताला ऐसे मुंहों के ऊपर वो चीजें लेके आता है जो अंदर छुपी होती हैं। बड़ा वाज़ेह मजमून है, मेरी बात सुनो। नहीं यार, मैंने ये किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है यार, हमने जहां जहां भी इन मज़ामीन को खोला है ना वहां पर जवाब भी दिया हुआ है इन मज़ामीन का। ये पूरी इबारत पढ़नी पड़ती है, बंदे को पता लग जाता है कि साफ आप क्या फरमा रहे हैं। मगर ये कहना कि आप सिर्फ जिल्ली बरूजी नबी हैं और हकीकी नबी नहीं हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, ये अच्छा अब देखिएगा, इसने नया कट्टा खोल दिया हकीकी नबी वाला। अब इसको जवाब देखे वो क्या देते हैं। आज यकीन करें कि आज आपको लुत्फ आएगा इस बात को सुनने का। इसे कहते हैं कंफ्यूजन एट इट्स पिनिकल्स। अब देखिएगा जरा, इसने क्या कहा, हकीकी नबी। अभी सुनिएगा, क्योंकि ये बेचारा काफी देर से बोल रहा था ना, अब इसको भी थप्पड़ पड़ने का टाइम आ गया इनके अपने लोगों से। सुने जरा, इल्मी तौर पे थप्पड़। आप हकीकी नबी हैं? इसके मुंह से निकल गया कि मिर्जा साहब हकीकी नबी हैं। वो आगे से इसको दूसरा मुबल्लिग कहता है मिर्जा साहब हकीकी नबी हैं। अब सुने जरा, हकीकी इन मैनों में कि आप उम्मती नबी हैं? नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है मसीह मौऊद ने कि मैं हकीकी नबी हूं। ठीक है, हकीकत में आप नबी। हंसी निकल गई ना, हंसी निकल गई ना। मिर्जा साहब की ये बातें इतनी आसान थोड़ी हैं, इतना आसान थोड़ी है भाई। आपको नहीं पता तो क्यों मसीह? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि आप ये लो,
یہ جو مبلغ صاحب جو صبح سے لے کے شام تک لیکچر دیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں نہیں پتا چپ کر جاؤ. حقیقت میں نبی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ میں حقیقی نبی ہوں. نہیں لیکن بالکل لکھا ہوا ہے استغفر اللہ رب حقیقی نبی آپ جو بنا. اللہ اکبر. یہ بندہ یہ کہہ رہا تھا مرزا صاحب کی عبارتیں تو بہت واضح ہیں, وہ تو حقیقی نبی ہیں. آگے دوسرا کہتا استغفر اللہ. مجھے پتہ چل گیا ہے آپ کی بات سے, حقیقی نبی کا کہ غیر شرعی ہو مگر آزاد ہو. حضرت مسیح موعود نے کہیں یہ لکھا ہے کہ میں حقیقی نبی ہوں. ہاں جی, غیر حقیقی کا تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہا میں غیر حقیقی ہوں. وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب حقیقی نبی ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے مرزا صاحب غیر حقیقی نبی ہیں. درمیان کا رستہ تلاش کرنے کیا بنتا ہے بیان کرتے ہوئے کہا ہے, مگر یہ نہیں کہا کہ میں کوئی نبی ہی نہیں ہوں, میں ذلی بروزی ہوں. اب جو آدمی نہ حقیقی نبی ہے, چونکہ ایک کے مطابق حقیقی ہے غیر حقیقی نہیں ہے, دوسرے کے مطابق غیر حقیقی ہے حقیقی نہیں ہے. اب جو اس کا مطلب ہے کہ اگر دونوں کو ملا لیں تو نہ حقیقی ہے نہ غیر حقیقی ہے. تو جو چیز نہ حقیقی ہو نہ غیر حقیقی وہ کیا ہوتی ہے, یہ آج کا سوال ہے. آپ نے لفظ استعمال کیا کہ حضرت مسیح موعود حقیقی نبی ہیں. یہ کہیں لکھا انہوں نے کہ میں حقیقی نبی ہوں. امتی نبی کا کیا مطلب ہے پھر؟ چلو اللہ اکبر. بس سانو نہیں پتا یار, امتی ہیں بس اتنی سی. آپ بے بسی کا اندازہ کریں, کہتا سانو نہیں پتا یار. اندازہ کر لیں, ایک بات نہیں بھولنی آپ نے, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, ان لوگوں کے دادے پردادے باپ نسل در نسل یہ سارے کے سارے اس احمدیت کا حصہ ہیں, اور آج سب کی بے بسی کا عالم دیکھے کہہ رہا سانو نہیں پتا یار. مرزا صاحب کی نبوت کا فیصلہ نہیں ہو رہا. یہ کہتے ہیں مرزا صاحب تو حکم و عدل بن کے آئے, امت کے فیصلے کرنے آئے. ان کے ماننے والے اس چیز کے اوپر بے بسی سے بحث کر رہے ہیں وہ نبی تھے کہ نہیں تھے. بات ہے امتی نبی ہے حقیقی ان معنوں میں یہ عرض کر رہا ہوں, آپ سمجھے ہیں, اور میں نے اسی لیے عرض کر دی تھی کہ حقیقی کہ آپ اصلی ہیں, یعنی یہ نہیں کہ آپ پہ کوئی چھاپ لگی ہوئی ہے اور آپ. اب حقیقی کا مطلب حقیقی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے, میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, نبی کا مطلب نبی نہیں ہے, رسول کا مطلب رسول نہیں ہے, حقیقی کا مطلب حقیقی نہیں ہے. کر لو گل. غلط بیان کر رہے ہیں, غلط الفاظ استعمال کر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار تو ہی صرف کتاباں پڑھی پہ جا منے. آپ جب غلط ٹرمینالوجی بولتے ہیں نا اپنا جذبات میں آ کے لوگ اس کو پکڑتے ہیں. ابھی آپ نے بڑا غلط لفظ بولا ہے کہ حضرت مسیح موعود حقیقی نبی ہیں, ان کی منشا کے خلاف, ان کی کتابوں کے خلاف, جو کہ ایک غلط بات ہے. پھر آپ ایکسپلینیشن پہ آ جاتے ہیں جس کا کوئی معنی مطلب نہیں, جتنا مرضی کہتے رہے. میں یہ آپ اپنا جو فہم ہے اس میں نہ ڈالیں بیچ میں, اسی سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کوئی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. شاید شہزاد بھائی بات بھائی کی تھوڑے 8 مبلغ بیٹھے ہوئے ہیں, بھولنا نہیں ہے, 8 مبلغ بیٹھے ہوئے ہیں, فیصلہ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو ماننے والے 8 مبلغ, کوئی بھی لاہوری بھی نہیں بیٹھا ہوا, فیصلہ کیا کر رہے ہیں یار مرزا صاحب کی نبوت کو کیا نام دیں, نبی ہے تھے کہ نہیں تھے. یہاں اس حد تک ٹھیک ہے, آپ سے غلطی سے ہو گیا ہے, مان لیں. بعد میں جو بھی بات ہے آپ کو بھی پتہ ہے. محسن صاحب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں آپ بہت ساری بحثیں چھیڑتے ہیں نگارس جماعت سے, وہاں پر یہ بھی بحث چڑھے کہ طویلیں اصل میں ان کی طرف ہیں, ہماری طرف نہیں ہے. جماعتیں ہم کی کوئی طویل نہیں. وہ دوبارہ پھر وہی اپنا کارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں جی نہیں, یعنی کہ اس نے بڑی کوشش کی پوری گفتگو میں کہ بات لے جائے مسلمانوں کی طرف, لیکن جا نہیں سکی. آپ اگر اس بات کو سمجھیں گے تو آپ پہ بڑی آسان ہے ان کو دلائل دینا. جماعت احمدیہ کا سیدھا سادہ موقف ہے کہ آپ اس امت میں وہی مسیح اور مہدی ہیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب عاجز آ کے آپ بے بسی کا اندازہ کریں. اب نبوت کے بارے میں کوئی لفظ ملا نہیں. ایک نے کہا امتی, وہ کٹ گیا. ایک نے کہا ذلی بروزی, وہ کٹ گیا. ایک نے کہا حقیقی, وہ کٹ گیا. اب یہ بیچارہ پریشان تھا, لفظ کیا استعمال کروں. پھر دوبارہ اپنے کارڈ پہ آ گیا, کہتا آپ اس امت میں وہی مہدی اور مسیح ہیں. مرزا صاحب نے کہا اس امت میں تو کوئی مہدی آنا ہی نہیں ہے, دکھاؤ نا کون سا مہدی آنا ہے. اچھا اس کے بعد آگے مسیح, وہ تو آپ کے مطابق فوت ہو چکے ہیں. مہدی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, مسیح فوت ہو گئے ہیں. تو یہ تو آپ کو ہم حل نکال دیتے ہیں نا, یہ تو کارڈ چلنا نہیں ہے. پیش ہوئی کی تھی, ٹھیک ہے. آپ امتی نبی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام, اور کوئی ایسے نبی نہیں ہے کہ جو پہلے جیسے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق کہتے ہیں کہ اس امت میں تو نبی تھے, اس امت میں آگے نبی نہیں ہوں گے. نبی ہوں گے مگر وہ نبوت کا اظہار نہیں کریں گے. یہ دیکھیں, یہ
اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں اس لیے نبی آئے کہ وہاں پہ ختم نبوت نہیں ہوئی تھی، اور کہتے ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لیے اس امت میں خلیفہ آئے، مجدد آئے، لیکن نبی نہیں آئے کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ کیسے بتائیں ان کو؟ جن لوگوں نے اس مضمون کو پڑھنا ہو نا، یہ مضمون آپ پڑھیں، ملفوظات والیوم 5 صفحہ نمبر 50 سے لے کے 65 تک 15 صفحات کا مضمون ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہوتی ہیں طویلیں یہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کچھ کہا ہے کہ میں ذلی اور بروزی ہوں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تمام تر پیروی کی وجہ سے مجھے یہ نبوت ملی ہے، یہ کوئی طویل نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے سال ہا سال تک رمضان کے روزے نہیں رکھے، مرزا صاحب نے حج نہیں کیا، مرزا صاحب نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، مرزا صاحب نے کبھی عمرہ نہیں کیا، مرزا صاحب کبھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے۔ یہ ساری وہ باتیں آپ کو بتا جو ان کو بیٹے لکھتے ہیں، اور آگے سے کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی۔ میرا ایک عام احمدی سے سوال ہے، یار لفظ کامل کے کو معنی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہاں مجھے یاد آ گیا احمدیت کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ الفاظ کے معنی کوئی نہیں ہے۔ اگر لفظ کامل کے کوئی معنی ہے تو پھر تو ایک انسان سوچے گا کہ یار جس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، جس نے رمضان کے روزے نہیں ساری زندگی میں کتنے سالوں تک نہیں رکھے، اور آپ کو بتا دوں گا میں، میرے خیال میں کوئی تقریباً 15-20 سال بنتے ہیں جب انہوں نے روزے نہیں رکھے۔ اچھا، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اعتکاف نہیں کیا، اسی طرح اور بھی اس کے بیٹے نے کچھ باتیں لکھی ہیں، تو لیکن پیروی کامل کی ہے۔ ہاں چونکہ سمجھ آ گئی نا، کامل کے تو معنی کوئی نہیں ہے، لفظ کامل استعمال کر کے جو مرضی معنی نکال لو۔ یہ تو بڑا واضح مضمون ہے جو مجدد، یہ بڑا واضح مضمون ہے جو 8 مبلغین کو سمجھ نہیں آ رہا یہاں پہ بیٹھ کے، لیکن مضمون بڑا واضح ہے، لیکن وجہ پتہ کیا ہے؟ لفظ واضح کے کوئی معنی نہیں ہے۔ دین نے پہلے بھی کھولا ہوا ہے، اولیاء اللہ نے بھی کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر کوئی اور ٹاپک شروع کر لیتے ہیں، کوئی اور بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب جناب یہ 8واں اور آخری مبلغ کہہ رہے یار کہ اور ٹاپک شروع کر لیتے ہیں، سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی نہیں، مسئلہ نہیں چل رہا مرزا صاحب کی نبوت کا۔ میاں صاحب جو پہلے آئے تھے نا درمیان میں، وہ ایک بن کے ناکام نامراد ہو کے جا چکے ہیں، یہ بات بھی اپنے سامنے رکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بات سارے بھائی سنیے پیارے بھائی، بات اس طرح کہ جی آپ اس وقت حضرت مبلغ نمبر 9 آ گئے ہیں، 8 آپ نے سن لی نا، 9واں آ گیا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کا یہاں دعویٰ پھر وہ اوریجنل میں پڑھ لیں، کیونکہ یہ ٹاپک بالکل نا بکھرتا ہی جا رہا ہے۔ میری بھی یہی ریکویسٹ ہے، آج دانا طور سے علی اکبر بھائی نے بھی پہلے جو بات کی میں بھی اسے متفق ہوں، اور یہ کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جہاں لکھا ہوا ہے یہ والا دعویٰ وہاں سے پڑھ لیں، کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جناب آ کے 9ویں مبلغ نے حال پیش، اس نے کہا یار چھوڑو پرے، ہمیں سمجھ کو نہیں آنی، آپ غلط بات کر دیتے ہو، مرزا صاحب کی جا کے کتابیں پڑھ لو۔ اور بھائی یہ جو سارے کے سارے بندے بیٹھے ہوئے کتابیں پڑھ کے نہیں بیٹھے ہوئے، جو باتیں کر رہے ہیں کتابیں پڑھ کے نہیں کر رہے۔ تو بہرحال یہ جناب آپ کے سامنے ایک چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا، مرضی آپ کی اپنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے بھائی، جو چاہے آپ مانیں، جو